روکیے 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 سر کو روکیے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے غلاموں کا یہی امتحان ہے اللہ پاک کی ذات کو دیکھ سمجھتا نہیں سر جھکا جاتا ہے لیکن یہی امتحان ہے عبدیت کا توحید کا یہی امتحان ہے ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہم رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کرتے ہم سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں ہم عبادت خدا کی کرتے ہیں لیکن دل مچل کے ان کے قدموں میں گرا جاتا ہے قل انما انا بشر مثلکم بشریت بمعنی بشریت نہیں بشریت بمعنی انکار الوہیت ہے کہ میں خدا نہیں ہوں بشر یہاں اعلان بشریت نہیں ہے بلکہ انکار الوہیت ہے کہ میں اللہ نہیں ہوں مصطفیٰ ہوں ارے نادان یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ قصہ ہی بشریت کا نہیں ہے بلکہ ذات باری تعالیٰ میں شرک منسوب ہونے سے دوری کرنا ہے لیکن اب صدا گویا بیان ہے ہمارے مصطفیٰ اب وقت آ گیا ہے کہ ظاہر کر دے کہ تو خدا نہیں ہے تو میرا مصطفیٰ ہمارا حبیب ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی شہزادے حضور غوث العظم کوئی بھی چیز جو نظر کی پہلی ویو سے آپ کی عقل کو ناک کرتی ہے کہ یہ فلاں چیز یعنی ظاہری طور پہ ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے تو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں یہ قاعدے کے خلاف ہے یہ بات کہ اگر کوئی چیز ذہنی طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے نگاہوں کے ذریعے دیکھی جا رہی ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہے کہ سورج تو بڑا روشن ہے سورج بڑا روشن ہے کیونکہ یہ بدیہی بات جو علماء کی بولی ہے بدیہی یعنی بدیہی یاد جو ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا کہ آگ گرم کوئی کہہ رہا ہے کہ پانی بہتا رہتا ہے کہ بدیہیات ان کو کہتے ہیں ان باتوں کو کہتے ہیں کہ جو باضابطہ طور پہ آپ کی نظر پڑتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے پانی بہنے والی چیز ہے تو اس میں کوئی اعلان نہیں کیا جاتا اس کا کوئی اعلان نہیں کیا جاتا آگ جلاتی ہے میں کہنے لگوں آگ جلاتی ہے آگ جلاتی ہے آگ جلاتی ہے کیا ہو گیا ٹھنڈا پانی پیجیے کیونکہ یہ بات واضح ہے حقیقت ہے نہیں سورج بڑا منور ہے سورج چمکدار ہے سورج چمکدار ہے سورج چمکدار بات سنو سورج چمکدار ہے بات معلوم ہے کہ سورج چمکدار تو معلوم ہے ہوا کہ جو بدیہیات ہوتی ہیں سمجھ میں آئی بدیہیات میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اظہار کی ضرورت نہیں ہے اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بولنے والا ہے خدا اور فرما رہا ہے اے مصطفیٰ قل آپ فرما دیجئے اب فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد آپ فرما دیجئے کہ میں بشر اچھا انما کی جو ترکیب ہے نا اس سے یہ بات ظاہری طور پہ ظاہر ہوتی ہے کہ میں صرف بشر کیا ہے میں صرف بشر اچھا بات سنیے بڑی دقیق بات ہے اور بڑی خاص بات ہے اور یہ خانقاہی میں ملے گی آپ کو بات سمجھ لیں زندگی بھر تو پلے باندھ کے رکھیں گے تو انشاءاللہ کام میں آئے گی بات کبھی آپ حد سے مس نہیں ہوں گے بات سمجھیے
ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بات فرمائی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اب یہاں پہ بھی انما کی ترکیب ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب انما آتا ہے تو اس کا سلیسہ ترجمہ یہ ہے کہ صرف یہی ہے حرام. انما حرم علیکم المیتۃ والدم, کیا یہی ہے صرف حرام؟ کیا ہے؟ مردار اور خون. ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت. اور وما اہل به لغیر اللہ, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور, یہ حرام ہے. اب بات سنیے, ادھر کیا ہے جو سورہ کہف کے اندر رسول پاک سے کہا گیا ہے کہ آپ قل انما, یہ بڑا رٹ لگاتے ہیں نا کہ بھائی سرکار نے فرما دیا میں تمہاری طرح بشر ہوں, تم کیوں سرکار کو آگے بڑھا رہے ہو؟ معاذ اللہ خدا کی قسم کس کی مجال ہے جو سرکار کے مقام کو بلند کرے؟ کیا اللہ نے کوئی مقام بتایا ہے؟ ارے ہم تو سرکار کی صرف شان بیان کر سکتے ہیں, حقیقت محمدی سے کون واقف ہے؟ وہ تو صرف اس کا رب واقف ہے. بات سنیے کہ سورہ کہف کے اندر فرمایا گیا انما قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اس کا سلیسہ یہ ہوتا ہے کہ صرف بشر ہوں. یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں, آپ پیغمبر بھی ہیں. اب آپ بتائیے اتنے سب کچھ ہیں, آپ کے اندر تمام تر صفات کو مجموعی طور پہ ڈال دیا گیا. اب دوسری طرف سورہ بقرہ کے اندر یہی ترکیب ہے انما حرم علیکم المیتۃ. اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ صرف یہی ہے حرام. کیا؟ مردار, خون, خنزیر کا گوشت اور وہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور. لیکن یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے بات. قرآن پاک کے اندر تو واضح طور پہ یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے, لیکن یہ یہاں پہ قصر مراد نہیں ہے, یعنی کہ سب کو لے کے آ کے اس نقطے کے اندر فٹ کر دینا, یہ مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ وہ جو اس کو حلال سمجھ کے اس وقت کھا رہے تھے اس کی حلت کی نفی کرنا مقصد ہے. اگر اس کا سلیسہ یہ مطلب لے لیا جائے سادہ سا کہ صرف سور کا گوشت چھوڑو, جو ذبح اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ کیا گیا اس کو چھوڑو, خون اور مردار کو چھوڑو, باقی کا سب کھائے جاؤ. انما صرف یہ ہے حرام تو باقی کا کیا سب حلال ہو گیا؟ نہیں, یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. یہ تو بات ہی کوئی نہیں مانتا. 1450 سال سے کوئی نہیں مانتا اس بات کو. کیا کہا گیا؟ قاعدہ یہ ہے اس وقت یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے, یہ جو بولی جا رہی ہے, یہ بولی سے اس کے وہ خاص معنی مراد نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ اس شے کی تردید مراد ہے, اس کی حلت کی تردید مراد ہے. یعنی سب حلال ہے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف حرام ہے باقی کا سب حلال ہے. نہیں, یہ حرام ہے, باقی کے اندر بھی ابھی کافی چیزیں ہیں جو حرام ہیں, ان کے علاوہ بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں, صرف یہ حرام ہے باقی کا سب حلال ہے. نہیں, لیکن اگر انما کی ترکیب سے آپ دیکھیں تو پھر اس کا تو مطلب یہی نکال لیا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں علماء کرام کی خاک چھانو, مشائخ کے ساتھ بیٹھو, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو, بات سمجھ میں آئے گی. اب یہاں کیا بات ہے سورہ کہف کے اندر قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. بات بڑی خوبصورت کرنے لگا. اب یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ حبیب آپ فرما دیجیے. آخر ایسی کیا بات آ گئی کہ رسول پاک کو کہنا پڑا؟ اب مثال کے طور پہ جب ہم کسی چیز کی مماثلت دیں, تمثیل دیں, تو اس کے اندر تغایر ہونا ضروری ہے, وہ ایک دوسرے سے مغایر ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ کوئی کہے ارے کیا شیر ہے, شیر کی طرح ہے, شیر کی طرح کیسا ہو سکتا ہے؟ ارے کیا چیتا ہے, چیتے کی طرح ہے.
کیا بشر ہے؟ بشر کی طرح ہے. قل انما انا بشر مثلکم تمہاری طرح ایک بشر ہے. بشر کی طرح ہوں. یہ علم البیان کے خلاف ہے. یہ بات یہ ہو ہی نہیں سکتا. قاعدہ کے خلاف ہے ایسی بات. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اب کہا جاتا ہے کیا خوبصورت اکھڑا ہے چاند کی طرح، تو معلوم یہ ہوا کہ چاند الگ شے ہے، چاند کی حقیقت الگ ہے، چہرے کی حقیقت الگ ہے. کیا چہرہ ہے؟ چہرہ پھول کے مانند ہے. معلوم یہ ہوا پھول کی حقیقت الگ ہے، چہرے کی حقیقت الگ ہے. کیا جولانی ہے؟ کیا شجاعت ہے؟ شیر کے مانند ہے. معلوم یہ ہوا کہ شیر کی حقیقت الگ ہے اور اس انسان کی حقیقت الگ ہے. اس میں تغیر ہونا ضروری ہے. بشر کی طرح ہے. میں یہ کہوں گا آپ مجھے دیکھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک سٹرکچر آ گیا نا ذہن میں بشر ہوں. بشر صحیح ہے، ریلیکس. معلوم ہے بشر نہیں، میں بشر ہوں. میں صرف بشر ہوں. کیا بولیں گے صاحب؟ ٹھنڈا پانی پیجیے. اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بہت اخلاق کے ساتھ شائستگی کے ساتھ آپ یہ کہیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو نقل فرماتے ہوئے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بها بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں خدا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرواتا ہے. سن رائز مشرق سے ہوتا ہے. اگر تو خدا ہونے میں اپنے دعوے میں سچا ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کرا کے بتا، تو پھر مانے کہ تو خدا. کہنے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے حضرت ابراہیم کے بقول، اور قرآن کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ خدا وہ ہوتا ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کروائے. اگر تو خدا ہے تو پھر مغرب سے طلوع کرا کے بتا. وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. تو معلوم یہ ہوا کہ جو مغرب سے سورج کو طلوع کرا دے وہ خدا ہوگا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس واقعے کو یاد کرو جب حضور مولا کائنات رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زانوں پہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سر اقدس ہے اور سرکار مولا کائنات کے زانوں پہ سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں اور عصر کی نماز جاتی رہی. عصر کی نماز جاتی رہی. اب آپ اندازہ لگائیے عصر جا رہی ہے اور یہ ایک ایسی اہم نماز ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عصر جا رہی ہے لیکن کریں تو کیا کریں بھائی؟ کوئی بھی بڑے سے بڑا بزرگ بھی اگر کسی کے مانڈی پہ لیٹ جائے بڑی احتیاط کے ساتھ تکیہ دیں گے، رکھیں گے. فرض پہنے پڑیں گے نا. نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. ارے مصطفیٰ میرے گود میں ہے، اس نگاہوں کی جو مستی ہے اس کی قضا کیسے مجھے آتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. علی نے نماز کو جانے دیا. فرض نماز ہے لیکن یقین بھی کامل ہے کہ جو کائنات کا بادشاہ ہے وہ ہے میری، وہ ہے یہ کرم فرمائے گا مجھے. جو بانی دین متین ہے وہ ہے. اب آپ بتائیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخسار مبارکہ پہ اس درد کی وجہ سے کہ نگاہوں کی مستی تو ہے لیکن فرض نماز بھی جاتی رہی تو آپ کے آنکھیں مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے اور وہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخسار مبارکہ پہ جاگی رہی اور سرکار کہا کیا بات ہے علی؟ کوئی بات نہیں یا رسول اللہ، بس
آپ کو تک رہا تھا، نگاہیں آپ کے اوپر ٹکٹکی باندھ کے لگی ہوئی تھی، لیکن عصر کی نماز جا گئی، عصر کی نماز چلے گئی ہے یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا علی تو نے میری خاطر عصر کی نماز کو جانے دیا، فکر نہ کر، فکر نہ کر۔ قرآن کی آیت کو یاد رکھو، کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ سورج نکلتا ہے ایسٹ سے، اللہ ہے جو ایسٹ سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ویسٹ سے طلوع کرا کے بتا۔ اب سورج چلا گیا ہے ویسٹ کی طرف، عصر چلے گئی، بظاہر چلے گئی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ پھیرا، اے رب العالمین، یہ علی تیری اور میری اطاعت میں، تیری اور میری اطاعت میں اس نے عصر کو جانے دیا، اس کی عصر ضائع نہ ہونے پائے۔ اشارہ فرمایا مغرب سے سورج پلٹ آیا، مغرب سے سورج پلٹ آیا، اور حضرت مولا علی نے عصر کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان بدر ملت۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ نماز بھی کیسی نماز ہوگی۔ اچھا مزے کی بات، اس میں بھی خوبصورت بات ذہن میں آ گئی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، ہر چیز کا تو ٹائم ہے نا، عصر کا ٹائم جا رہا ہے، ٹائم جا رہا ہے۔ اب جب یہ لوٹا ہوگا سورج تو پوری دنیا ہے جو سورج کو لگتے رہتی وقت کی خاطر، اور اس وقت سرکار کے صدقے میں، ابھی انہوں نے شعر پڑھا نا کہ سرکار کے غلاموں کا کیا مقام ہے، اخی رسول کا کیا مقام ہے، حسنین کریمین کے بابا کا کیا مقام ہے، بیوی فاطمہ الزہرا کے خادم کا کیا مقام ہے، رسول پاک کے ولی کا کیا مقام ہے۔ دیکھیں پوری کائنات کو سورج دیکھتی ہے، پوری کائنات سورج کو دیکھتی ہے، اب سورج صرف علی کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورج صرف علی کو دیکھ رہا ہے کہ علی نماز مکمل کرے تو پھر میں چلا جاؤں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی کی نماز کو سورج تک رہا ہے کہ علی کی عصر ہو جائے تو پھر میں غروب کی طرف چلا جاؤں۔ آپ اندازہ لگائیے، اب رسول پاک نے پلٹایا کہاں سے؟ مغرب سے۔ اور حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا نمرود کے پاس کہ خدا کی یہ شان ہے کہ وہ مشرق سے طلوع کرواتا ہے، اگر تو سچا ہے خدا ہونے میں تو مغرب سے کرا کے بتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہم قائم ہوا کہ یہ جو غیر معمولی رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کام ہو رہے ہیں، تم خدا تو نہیں ہو، اے مصطفیٰ تم کہیں خدا تو نہیں ہو۔ انگلی کا اشارہ کرتے ہو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کہیں تم خدا تو نہیں ہو، تم پاؤں کی ٹھوکر مارو اور ناچتے احد کو ٹھہرا کے رکھو، کہیں تم خدا تو نہیں ہو، تم اشارہ کرو تو درخت دوڑ کے تمہاری بارگاہ میں چلے آئے، کہیں تم خدا تو نہیں ہو۔ اے مصطفیٰ تم نے آواز دی تو جنگل کے درندے تمہارا کلمہ پڑھنے لگ جائیں، کہیں تم خدا تو نہیں ہو۔ اب یہ وہم یہ گمان پیدا ہو گیا کہ تو خدا ہے یا مصطفیٰ ہے، یہ بتا بات سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ کیا کھڑا ہو گیا؟ رسول پاک کیوں فرمائے کہ اللہ کیوں کہے اے مصطفیٰ کہہ دو، لیکن اب خدا گویا بیان فرمائے مصطفیٰ اب وقت آ گیا ہے کہ ظاہر کر دے کہ تو خدا نہیں ہے، تو میرا مصطفیٰ میرا حبیب ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ عزیزان محترم، اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کہہ دیا
بشر ہے بشر ہے بشر ہے بشر ہے. اور یہ بشر کس کی رٹ ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ کسی نبی کی رٹ نہیں ہے, کسی صحابی کی رٹ نہیں ہے, کسی اللہ والے کی رٹ نہیں ہے, شیطان کی رٹ ہے جو نبی کو ہمیشہ بشر کہہ کے چڑھاتا رہا. یہ کس کی ہے؟ شیطان کی رٹ. اچھا تو بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. اب جو میں آپ کو بات پہنچانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے کہ اب معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ بشریت بمعنی بشریت نہیں ہے. بات کو سمجھ بھئی کیوں کہلوایا گیا رسول پاک سے قل انما انا بشر مثلکم؟ بشریت بمعنی بشریت نہیں, بشریت بمعنی انکار الوہیت ہے کہ میں خدا نہیں ہوں, بشر ہوں. یہاں اعلان بشریت نہیں ہے بلکہ انکار الوہیت ہے کہ میں اللہ نہیں ہوں, مصطفیٰ ہوں. میرے ان غیر معمولی خلاف عادات معجزات کو دیکھ کے یہ گمان یہ وہم نہ پیدا کر لو کہ میں خدا ہوں, بلکہ میں خدا کا بھیجا ہوا مصطفیٰ ہوں. سبحان اللہ. خدا نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی. سبحان اللہ. عزیزان من, تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نادان سمجھتے نہیں. ارے نادان تو یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ قصہ ہی بشریت کا نہیں ہے بلکہ ذات باری تعالیٰ میں شرک منسوب ہونے سے دوری کرنا ہے. یہ قصہ ہی بشریت کا نہیں ہے کہ رسول پاک یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں بشر ہوں, میں بشر ہوں, بلکہ یہ اس معنی میں ہے کہ میں خدا نہیں ہوں, بشر. انکار الوہیت ہے, میں اللہ نہیں ہوں. قرآن میں تو آیا ہے نا کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ مغرب سے پلٹا دے تو پریشان نہ ہو, چاند کے دو ٹکڑے کر دیا پریشان نہ ہو. خدا نے مجھے عطا فرمایا, خدا دینے والا ہے, اس کا بندہ ہو. اسی لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ, اپنے بندے کو لے کر گیا. اب آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ شرک ہے, استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. تو قرآن پڑھا بھی, حدیث پڑھا بھی, جانتا بھی ہے دین کیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کیا بات سمجھ میں آئی کہ یہاں بشر بمعنی بشر نہیں. کیوں؟ میں نے سورہ بقرہ کی اس آیت سے آپ کو ریفرنس دیا ہے کہ اگر انما حرم علیکم المیتۃ, اگر اس کے تحت دیکھا جائے تو صرف یہی حرام ہے, باقی کا سب حلال ہے. تو اگر قل انما انا بشر مثلکم, تو اگر اس کے تحت اگر سادہ معنی یہ لے لیا جائے کہ صرف بشر نہیں, اس وقت چونکہ وہ خنزیر کھاتے تھے, مردار کھاتے تھے, خدا کے علاوہ جو ذبح کیا جاتا تھا کسی اور کے نام پہ وہ کھاتے تھے, تو اس کی حلت کا انکار تھا کہ وہ حلال نہیں وہ حرام ہے. یہاں بھی اس بات کا انکار ہے کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا, بات تو یہی تھی حقیقت میں. یہ جو خلاف عادات چیزیں دیکھی جاتی ہیں, رسول پاک کے معجزات دیکھے جاتے ہیں, بڑی خوبصورتی کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا. پیش نظر یہ نوبہار سجدے کو دل ہے بیقرار, پیش نظر یہ نوبہار سجدے کو دل ہے بیقرار, روکیے 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 سر کو روکیے, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. پیش نظر یہ کی ذات کو دیکھ کے سمجھتا نہیں, سر جھکا جھکا جاتا ہے. لیکن یہی امتحان ہے عبدیت کا, توحید کا یہی امتحان ہے. ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے, ہم رسول اللہ کو سجدہ نہیں کرتے, ہم سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں. ہم عبادت خدا کی کرتے ہیں, لیکن دل مچل مچل کے ان کے قدموں میں گرا جا رہا ہے. میرے آقا کے قدموں میں
میرا دل مچل مچل کے گرا جا رہا ہے. عزیزان محترم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اب میں بات ختم کرتا ہوں، طویل ہو جائے گی انشاءاللہ. اس میں اور بھی بڑی لطف اندوز باتیں ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. عزیزان محترم، میں بلکہ چونکہ کلاسز بھی چلتے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور خانقاہ الحمدللہ اکیڈمک انداز سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ باتیں سینکڑوں دنوں کی محنت کے بعد کچھ نکلتا ہے. ان باتوں کو یاد رکھنا ہے. کل کے مجاہد ہو تم، کل کے مبلغ ہو تم ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنٹسٹ بنو، کروڑ پتی بنو، ملٹی ملینئر بلینئر بنو، ریئلٹر بنو، تم دنیا میں خوب ترقی کرو، لیکن سرکار کی غلامی سینے میں تو بسا لو، معلومات پر رکھ لو. بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا کہ حب خدا اور حب مصطفیٰ کتنی ہے، سب یہ پوچھتے ہیں کہ بتا تیری تنخواہ کتنی ہے. حالات تو ایسے ہو گئے، اللہ رحم فرمائے. عزیزان محترم، اب یہاں پہ ایک بات آگے فرمائی گئی کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. بات بڑی تفصیلی ہے لیکن اختتام کی طرف کہ رسول پاک نے فرمایا کہ انما الہکم الہ واحد. کس مسئلے میں ایک ہے جی؟ کس میں ہے آخر ایک جیسے؟ کیسے ہے بولے نا؟ نہیں تمہاری طرح بشر ہوں. کیسا ہے؟ مثال کے طور پہ دو بھائی ہیں، ایک جج ہے ایک چپراسی ہے فار ایگزامپل. اب دونوں ایک جگہ ملے. ایک جج ہے، سنتری بھی اس کے ساتھ ہے، پروٹوکول ہے، اس کا ایک دبدبہ ہے، روب ہے. دونوں ملے. اس نے کہا کیسے ہو میرے بھائی؟ میں بھی تیرا ہی رہا ہوں. اس نے کہا جج صاحب کس کیفیت سے، کس جہت سے، کس حالت سے آپ میرے جیسے ہیں؟ میں نانے جبی کھاتا ہوں، مرچی بکنی کھاتا ہوں، تم مرغے مسلم کھاتے ہو. یعنی میں خاک پہ تو افلاک پہ، مجھے کوئی پوچھتا نہیں. تجھے حکومت نے پروٹوکول دیا ہے، تیرے ایک دن کے خرچے میں میرا سارا مہینہ گزر جائے. تو اور میں ایک جیسے کیسے ہیں؟ تو جج ہے، میں چپراسی ہوں. سب سنا جج. پھر بولا کتنا بھی بولو تیرا میرا باپ تو ایک ہے. مماثلت کس میں؟ کہا ٹھیک ہے تو چپراسی کا چپراسی رہ گیا، میں پڑھ لکھ کے آگے بڑھ کے میں جج بن گیا، لیکن ہم دونوں کا باپ تو ایک ہے. تو اب یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ الہکم الہ واحد. کس چیز میں ایک ہے؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں تیرا اور میرا رب ایک ہے نا. اس میں مماثلت ہے کہ تیرا اور میرا رب تو ایک ہے، تیرا اور میرا پالن ہار تو ایک ہے. تو بھی اسی اللہ کی عبادت کرتا ہے جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں نے ہی تو بتایا ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت کر. اس میں ہم دونوں ایک جیسے ہیں. تو یہ قصہ ہی بشریت کا نہیں ہے. قصہ کیا ہے؟ انکار الوہیت کا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. شہزادے حضور غوث العظم